رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی البطی الہاشمی وابتہی اقتحامین محبوب رب المغربین والمشرقین وارث کعبہ قوسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآنہ المجید وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. صلوات پر محمد وعلی محمد پر. اللہم صل علی محمد. مل جل کر ایک اور صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر. اللہم صل علی محمد. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے سورہ مبارکہ نساء، چوتھا سورہ قرآن مجید کا، اور اس کی 59 نمبر کی آیہ کریمہ کہ اے صاحبان ایمان، تم پر ضروری ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو. کائنات عالم میں اگر کوئی اطاعت کے قابل ہے تو وہ ذات پروردگار ہے. ذات پروردگار کے بعد کوئی اطاعت کے قابل ہے تو وہ ذات ختمی مرتبت ہے، اور ان کے بعد اگر کوئی اطاعت کے قابل ہے تو وہ اولی الامر یعنی آل رسول اور اہل بیت علیہ السلام. کائنات میں پروردگار عالم نے 3 اطاعتوں کا حکم دیا. ایک اللہ کی اطاعت ہے، ایک رسول کی اطاعت ہے، ایک اولی الامر کی اطاعت ہے. اور دنیا میں تمام مسلمان مسلکوں کے درمیان اگر کوئی ایسا مسلک ہے کہ جو 3 کلمے کی گواہی دیتا ہے تو وہ فقط اور فقط ہمارا مسلک ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کی، اور اس کے بعد رسول کی، اور اس کے بعد مولا کائنات کی ولایت کی. 3 اطاعتیں ہیں، 3 کلمے. پروردگار عالم نے چونکہ کل سے مسلسل مجالسوں کا سلسلہ ہے، اور آپ کے درمیان میری کوشش یہ رہی ہے ان مجالس میں کہ یہ ساری مجلسیں ایک دوسرے سے مربوط رہیں، سب ایک دوسرے سے کنیکٹ رہیں. ان مجالس میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ پروردگار کی اطاعت کے بعد وہی افراد اطاعت کے لائق ہیں، اور وہی افراد اطاعت کے قابل ہیں اور لائق ہیں کہ جن کے پاس 3 مرحلے جو ہے وہ کامل ہیں. انسان کی خود کی صفات کتنی کامل ہے، انسان کا پروردگار سے رابطہ کتنا کامل ہے، اور انسان کا دوسرے انسانوں سے رابطہ کتنا کامل. ان تمام گفتگو کے بعد ہمیں اور آپ کو اتنا غور ضرور کرنا ہے کہ ہم کس کی اطاعت کر رہے ہیں. اور جب ہم یہ غور کر لیں گے کہ ہم کس کی اطاعت کر رہے ہیں تو پھر ہمیں یہ بھی غور کرنا ضروری ہوگا کہ جن کی ہم اطاعت کر رہے ہیں وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. توجہ. اطاعت کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اطاعت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو عمل کر رہے ہیں آپ ان کے پیروی کرتے چلے جائیے. ادھر سے حکم ہوا نماز پڑھنی ہے تو ہمیں نماز ادا کرنی ہے، ادھر سے حکم ہوا روزہ رکھنا ہے تو ہمیں روزہ رکھ لینا ہے. اطاعت کا مطلب یہ.
دو لفظ ہوتے ہیں، ان دونوں لفظ کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ ایک لفظ ہوتا ہے اطاعت اور ایک لفظ ہوتا ہے اتباع۔ یہ دونوں آپ نے مجالسوں میں سن رکھا ہوگا، اطاعت اور اتباع۔ پروردگار کی اطاعت ہو سکتی ہے، لیکن اتباع رسول کی ہو سکتی ہے اور آل رسول کی ہو سکتی ہے۔ اب یہ دونوں لفظ کے معنی آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ پروردگار کی اتباع کیوں نہیں ہو سکتی۔ اتباع رسول کی ہوتی ہے اور آل رسول کی ہوتی ہے، اطاعت تینوں کی ہوتی ہے۔ اطاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حکم آپ کو دیا جائے اس حکم پر عمل کرنا۔ اگر تھوڑا سا سمٹ آئے آپ لوگ تو بار بار یہ ڈسٹرب نہ ہو، اور ایک سلوات پڑھتے ہوئے ایک اور سلوات پڑھے، محمد و آل محمد۔ ذرا سی توجہ چاہوں گا، کچھ باتیں چاہتا ہوں کہ اس مجلس کے ذریعے آپ تک پہنچا سکوں۔ دو لفظ ہے، ایک اطاعت ہے اور ایک اتباع۔ اطاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو حکم دیا جائے زبانی، اس پر عمل کرنا۔ اسی لیے اطاعت کا لفظ اللہ، رسول اور اولی الامر کے علاوہ بھی آپ کو سننے میں ملتا ہے۔ کہاں سننے میں ملتا ہے؟ اگر آپ کا ذہن پہنچے تو اطاعت کا لفظ اللہ، رسول اور اولی الامر کے علاوہ آپ کو دنیا میں سننے میں ملے گا کہ ماں باپ کی اطاعت کرو۔ سنا ہے نا؟ ماں باپ کی اطاعت کرو کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب ان کا کہنا مانو، وہ جو باتیں کہہ رہے ہیں اسے سنو، وہ جو باتیں کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرو۔ لیکن اتباع کا لفظ آپ کو نہیں ملے گا۔ اتباع کا لفظ فقط رسول کے لیے ہے اور آل رسول کے لیے۔ اطاعت کا مطلب آپ سمجھ گئے کہ جو زبانی کہا جا رہا ہے اس پر عمل کرنا۔ اتباع کیا ہوتی ہے؟ اتباع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کام سامنے والا انجام دے رہا ہے اسے دیکھ کر ویسے ہی کام کو انجام دینا۔ دونوں لفظ آپ کے واضح ہو گئے؟ اب آپ جو ہے وہ پھر سے میں اپنی بات کو دہراؤں کہ پروردگار کی اطاعت ہو سکتی ہے، اتباع نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اطاعت کہتے ہیں باتوں پر عمل کرنا، اتباع کہتے ہیں عمل کو دیکھ کر عمل کرنا۔ پروردگار کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا تو پھر اس کے عمل کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ اسی لیے پروردگار کے لیے اتباع کا لفظ نہیں آیا، پروردگار کے لیے اطاعت کا لفظ آیا ہے، رسول کے لیے اطاعت کا لفظ بھی ہے اور اتباع کا لفظ بھی ہے، آل رسول کے لیے اطاعت کا لفظ بھی ہے اور اتباع کا لفظ بھی ہے۔ اب آپ جو ہے وہ ذرا سا اور آپ کے ذہنوں کو قریب کرنا چاہوں گا۔ اطاعت اور اتباع یہ دونوں لفظ اپنے ذہن میں رکھیے گا، رسول کے لیے دونوں لفظ ہیں۔ رسول نے اپنی زندگی میں احکام دین کو اطاعت کے ذریعے بھی پہنچایا ہے اور اتباع کے ذریعے بھی پہنچایا ہے۔ توجہ، یعنی زبان سے کہہ کر بھی پہنچایا ہے اور عمل کر کے بھی پہنچایا ہے۔ زبان سے رسول نے احکام الہی کو پہنچایا کہ نماز پڑھنا واجب ہے، پروردگار کی طرف سے حکم ہے کہ نماز واجب ہے، زبان سے کہہ کے بتایا اور عمل کر کے بتایا، یعنی نماز پڑھ کے بھی بتایا کہ نماز اس طریقے سے پڑھی جاتی ہے۔ اسی لیے رسول کی حدیث مشہور ہے کہ رسول نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طریقے سے نماز ادا کرو کہ جس طریقے سے نماز میں پڑھ رہا ہوں، یعنی مجھے جیسے نماز پڑھتا ہوا دیکھو ویسے ہی نماز پڑھو۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ رسول کی اطاعت بھی ضروری ہے، رسول کے اتباع بھی ضروری ہے۔ جتنے بھی احکام الہی ہیں وہ تمام احکام یا رسول نے زبانی کہہ کے بتائے ہیں یا رسول نے عمل کر کے بتایا ہے۔ نماز کہہ کے بتایا، نماز پڑھ کے دکھایا، روزہ کہہ کے بتایا، روزہ رکھ کے دکھایا، نیکیاں کہہ کے بتائیں، نیکیاں کر کے بھی دکھائیں۔ لیکن آپ کی ذرا سی اگر توجہ ہو تو یہ جملہ آپ تک پہنچے گا ضرور کہ یہ تمام احکام کہ جو رسول کہہ رہے ہیں یا جو رسول کر رہے ہیں، یہ دونوں رسول ایک ساتھ نہیں کر رہے بلکہ الگ الگ کر رہے ہیں۔ نہیں، ابھی آپ کو توجہ نہیں ہوئے۔ آپ سوچئے کہ رسول کچھ باتیں کہہ رہے ہیں، کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ نماز جس وقت کہہ رہے ہیں کہ پڑھو تو پڑھتے ہوئے تو نماز کہہ نہیں رہے، یعنی پڑھنے کا وقت الگ ہے، بولنے کا وقت الگ ہے، اور نماز پڑھ کے دکھانے کا وقت ہے یا نہیں؟
باتیں جو کہہ رہے ہیں وہ الگ موقع پہ، رسول کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ مت بولو، تو کیا جھوٹ سے پرہیز کر کے بھی دکھا رہے ہیں؟ کہا ہاں دکھا رہے ہیں، لیکن جس وقت تو بول رہے ہیں وہ الگ وقت ہے، جھوٹ سے پرہیز کرنے کا وقت الگ ہے۔ لوگوں سے کہا روزہ رکھو، روزہ رکھنے کہنے کا وقت الگ ہے، روزہ رکھ کے دکھانے کا وقت، توجہ، زبان کے احکام رسول کے الگ وقت پہ ہیں، عمل کے احکام الگ وقت پہ ہیں۔ جتنے بھی احکام آپ اٹھا کر لکھیے، جو زبانی ہے وہ الگ ہے، جو عملی ہے وہ الگ ہے، لیکن ایک عمل آپ کو ایسا ملے گا کہ جو رسول نے بیک وقت زبان سے کہا بھی اور عمل کر کے بھی دکھایا۔ مجھے نہیں پتا آپ پہنچے یا نہیں پہنچے، مجلس سننے والا مجمع ہے۔ کائنات میں رسول نے جتنے بھی احکام دیے، زبانی الگ ہے، عملی الگ ہے، لیکن فقط اور فقط ایک ایسا حکم ہے کہ جسے زبانی کہا بھی اور عمل کر کے بھی ایک ساتھ دکھایا۔ وہ کیا وقت ہے، وہ کون سا حکم ہے؟ وہ حکم ولایت میدان غدیر کا ہے، کہ جسے زبان سے کہا بھی، مولا کائنات کو ہاتھوں پر اٹھا کر دکھایا بھی ہے، من کن تو کہہ کے بتایا بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آپ دیکھیے کہ زبان سے بھی ہے اور عمل سے بھی ہے۔ کتنا اہم فیصلہ تھا اور کتنا اہم حکم تھا کہ زبانی بھی کہہ رہے ہیں رسول اور اٹھا کر دکھا بھی رہے ہیں۔ کتنا اہم حکم تھا، اور کیوں نہ اہم حکم ہو، اس لیے کہ رسول کی پوری رسالت جس حکم پہ ٹکی ہوئی ہے وہ حکم ولایت ہے۔ پروردگار نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ اگر اس حکم کو نہیں پہنچایا تو پھر کوئی رسالت کا کام کیا ہی نہیں تم نے۔ تو رسول کی پوری رسالت جس حکم پہ ٹکی ہوئی ہے وہ ہے حکم ولایت۔ اگر اسے نہیں پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ کانٹوں پہ چلے ہیں رسول، لیکن اگر ولایت نہیں پہنچائی تو کانٹوں پہ چلنا بیکار۔ نماز کا حکم، روزے کا حکم پہنچایا ہے، لیکن اگر ولایت نہیں پہنچائی تو روزہ و نماز پہنچانا بیکار۔ صعوبتیں اور مشکلیں برداشت کی ہیں، لیکن اگر ولایت نہیں پہنچائی تو صعوبتیں مشکلیں برداشت کرنا بیکار۔ لوگوں کے تانے سنے ہیں، لیکن اگر ولایت نہیں پہنچائی تو لوگوں کے تانے سننا بیکار۔ لوگوں نے بائیکاٹ کر کے رسول کو شعب ابو طالب میں ڈال دیا تھا، لیکن اگر ولایت نہیں پہنچائی ہے تو شعب ابی طالب میں 3 سال رہنا بیکار۔ آپ سوچئے کہ کتنا اہم حکم ہے ولایت۔ تو آپ کی توجہ ہے کہ رسول کی پوری زندگی میں جتنے بھی حکم اور جتنے بھی کام رسول نے بعنوان رسول کیا ہے وہ سب کے سب بیکار ہو جائیں گے اگر ولایت نہ پہنچائی۔ تو جس ولایت کو نہ پہنچانے سے رسول کو رسالت نہیں مل پاتی تو مسلمانوں کو جنت کیسے مل جائے گی؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آپ سوچئے کتنا اہم حکم ہے ولایت۔ تو اطاعت کس کی ہو رہی ہے؟ اطاعت پروردگار کی ہو رہی ہے، اطاعت رسول کی ہو رہی ہے، اور اولی الامر کی اطاعت ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں انسان کو ان تینوں احکام میں، اب آپ نے ابھی تک کی مجالس میں نے یہ آپ کے سامنے بیان کیا کہ رسول ان تینوں مرحلوں میں کتنا کامل تھے۔ کل شب کی مجلس میں نے بیان کیا تھا، اور آج صبح کی مجلس میں نے بیان کیا کہ امام حسن علیہ السلام کی زندگی بھی ویسے ہی گزر رہی تھی کہ جیسے رسول نے زندگی گزاری۔ جس طریقے سے رسول کے پاس سخاوت تھی تو مولا حسن کے پاس بھی سخاوت تھی، جس طریقے سے رسول کے پاس شجاعت تھی تو امام حسن کے پاس بھی شجاعت و بہادری تھی، جس طریقے سے سادہ زیستی، سادی زندگی گزارنا رسول زندگی گزار رہے تھے، ویسے ہی امام حسن بھی سادہ زندگی گزار رہے۔ یہ دونوں مرحلے کے بعد اب ضرورت کس بات کی ہے؟ اب جب آپ کا ذہن متوجہ ہو گیا کہ رسول ان تینوں مرحلوں میں کامل ہیں، رسول کے بعد آل رسول ان تینوں مرحلوں میں کامل ہیں، اب بات آتی ہے کہ ہم اور آپ، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ رسول کامل ہیں، آل رسول کامل ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر ہم کامل نہیں ہو سکتے تو کیا ہمیں کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ مولا کائنات کا وہ ایک جملہ جو میں نے آج کی مجلس میں جو ہے وہ کوٹ کیا، اسے دہرانا چاہوں گا۔ جب مولا کائنات نے کہا، چونکہ آپ نہج البلاغہ کے خطوط
کہ باب میں جائیں تو ایک خط جناب عثمان بن حنیف کے نام جناب مولا کائنات نے جب لکھا، چونکہ عثمان بن حنیف کی شکایت کچھ افراد نے کی تھی کہ جناب عثمان بن حنیف امیروں کے دسترخوان پر جاتے ہیں، غریبوں کے دسترخوان پہ نہیں جاتے، تو مولا کائنات نے ان کے نام خط لکھا تھا، اور خط میں یہ لکھا تھا کہ مولا کائنات نے اپنی زندگی بیان کی تھی کہ کس طریقے سے سادہ زندگی گزاری جاتی ہے، کس طریقے سے سوکھی روٹیوں پر زندگی گزاری جا رہی ہے، اور تمام حالات بیان کرنے کے بعد مولا کائنات نے ایک جملہ لکھا، پڑھیے گا جا کے، جو ہے وہ میں ہمیشہ آپ سے کہا کرتا ہوں کہ آپ کے پاس موبائل موجود ہے، اپنے گھروں میں سرچ کیا کیجئے کہ جو ہے مولانا واقعی سچ بول بھی رہے ہیں کہ نہیں بول رہے۔ ہر مولویوں پہ آج کے دور میں بھروسہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والا۔ تو مولا کائنات اس بیان کے بعد ایک جملہ لکھتے ہیں جو ہمارے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ وہ جملہ مولا کائنات بیان کرتے ہیں کہ جس طریقے کی زندگی میں گزارتا ہوں، یعنی سوکھی ہوئی جو کی روٹیاں کھا کر جس طریقے کی زندگی میں گزارتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ تم ویسی زندگی نہیں گزار سکتے، مجھے پتا ہے۔ پھر مولا کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے تم ویسی زندگی نہیں گزار سکتے، لیکن تم کوشش تو کر سکتے ہو۔ اب اس جملے کو یہاں سے میں مربوط کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ابھی تک سنا کہ رسول اور آل رسول تینوں مرحلوں میں کامل تھے، تو جب رسول اور آل رسول تینوں مرحلوں میں کامل ہیں تو اس کا صاف سا مطلب یہ ہے کہ ان کے علاوہ کوئی بھی تینوں مرحلوں میں کامل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کامل ہو جاتا تو ان کی بھی اطاعت کی جاتی۔ تو تینوں مرحلوں میں ان کے علاوہ کوئی اور کامل نہیں ہے، لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم اگر کامل نہیں ہو سکتے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے رہیں۔ اپنے اندر سب سے پہلا مرحلہ کیا تھا کہ انسان کی خود کے انسان سے جو ہے وہ اپنے خود کے نفس کے ساتھ کیسا رابطہ ہے۔ اپنے اندر انسان کو سب سے پہلے جھانکنا چاہیے کہ ہمارے اندر کون سی برائیاں پائی جا رہی ہیں اور کون سی اچھائیاں نہیں پائی جا رہی۔ ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اسلام حکم دیتا ہے کہ پہلے اپنی برائیاں دیکھو اور پھر اسے درست کرو، لیکن ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے دوسروں کی برائیاں دیکھتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں جو ہے وہ دوسروں کی برائیاں آسانی سے نظر آ جاتی ہے، ہماری خود کی برائیاں آسانی سے نظر نہیں آتی۔ اسلام کہتا ہے پہلے خود کی برائی دیکھو، پھر اس کے بعد پروردگار سے رابطہ۔ انسان کا پروردگار سے رابطہ کیسا ہے؟ انسان کو چاہیے کہ وہ یہ اس بات پر غور کرے کہ عبادتوں میں انسان کا کتنا من لگ رہا ہے، تب اسے پتا چلے گا کہ پروردگار سے رابطہ کیسا ہے۔ میں نے کسی مجلس میں آپ کے سامنے بات ذکر کی تھی، وہ بات جو ہے وہ دہرانا چاہوں گا، وہ جملہ اس لیے کہ ضروری ہے یہاں پر وہ جملہ دہرانا۔ انسان اگر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ پروردگار عالم سے انسان کا رابطہ کیسا ہے، پروردگار سے انسان راضی کتنا ہے، تو اسے سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ خود پروردگار سے کتنا راضی۔ اگر انسان یہ دیکھنا چاہے کہ پروردگار اس سے کتنا راضی ہے، تو انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم پروردگار سے کتنا راضی، اور پھر اس کے بعد یہ مرحلہ تیسرا کہ انسان کا انسان سے رابطہ کیسا ہے۔ کوئی واقعہ میں نے 2 سال پہلے جب آپ کے درمیان آیا ہوا تھا تو میں نے ایک واقعہ کوڈ کیا تھا اس حوالے سے، انسان کے انسان کے رابطے کے حوالے سے، اسے میں یہاں دہرانا ضروری سمجھتا ہوں کہ انسان کا انسان سے رابطہ۔ بہت سارے ایسے افراد مل جاتے ہیں ہمارے دور میں کہ جن کا رابطہ پروردگار سے بہت اچھا ہوتا ہے لیکن انسانوں سے اچھا نہیں ہوتا۔ ایک صلوات پڑھے بلند آواز سے تو میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ انسان کا انسان سے کیسے رابطہ ہے؟ آپ دیکھیں بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں جو ظاہراً مومن ہوتے ہیں، ظاہراً مخلص ہوتے ہیں، لیکن ان کا رابطہ دوسروں سے اچھا نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں ایک شخص نجف میں اپنا سارا ساز و سامان لے کر، جسے ہمارے زبان میں کہا جائے شفٹ ہونے کے لیے آ گیا، نجف میں رہنے کے لیے آ گیا پرماننٹ، اپنے گاؤں سے اپنا گھر بار اور سارو سامان سب بیچ کے سامان جو زندگی کے ضروری سامان تھے انہیں جمع کر کے نجف میں آ گیا۔ نجف میں آیا اور نجف میں رہنے لگا۔ وہاں رہنے لگا تو اسے کچھ ضروری کام سے کسی وجہ سے نجف سے باہر جانا ہوا۔ اب چونکہ نیا نیا آیا تھا، کوئی جان نہیں، کوئی پہچان نہیں، ایک صندوق تھا ایک
جسے ہماری زبان میں اٹیچی کہا جائے، ایک ٹرالی بیگ کہا جائے، کہ جس کے اندر اس نے اپنے ضروری سامان رکھے ہوئے تھے۔ اب اس نے سوچا کہ میں جا رہا ہوں 2-3 دن کے لیے جو ہے نجف سے باہر، اگر یہ سامان چوری ہو گیا تو یہ تو پوری زندگی کی جو ہے وہ محنت ہے میری، اگر یہی چوری ہو گیا تو یہ نئے شہر میں کس طریقے سے زندگی گزاروں گا، تو کیوں نہ اسے کسی کے حوالے کر دیا جائے۔ اس نے وہ سامان کسی کے حوالے کرنے کے لیے تلاش کرنا شروع کیا کہ کون ہے اطراف میں کہ جس کے حوالے یہ سامان کیا جائے۔ توجہ چاہوں گا، یہ توجہ سے واقعہ سن لیجیے اور زحمت ختم۔ اب جب ڈھونڈنے لگا تو اسے پتا چلا کہ نجف میں نماز صبح کے بعد روزے کے قریب میں ایک دکاندار ہے کہ جو بڑا مومن انسان ہے، اور نماز ختم ہونے کے بعد روزانہ نمازی روزے میں نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد اس کی دکان کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، اور روزانہ وہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتا ہے، اور اس کی زبان میں اتنا اثر ہے کہ ایک مجمع لگا رہتا ہے اس کی دکان کے پاس اس کی واعظ و نصیحت سننے کے لیے۔ اس نے کہا کہ ارے واہ، کتنا اچھا انسان ہے، کتنا مومن ہے، تو کیوں نہ اسی کے پاس جو ہے وہ سامان رکھ دیا جائے۔ اس نے وہ اپنا جو بیگ تھا وہ جو ہے وہ اٹھا کے اس کے دکاندار کے پاس جمع کر دیا کہ میں جو ہے وہ اسی طریقے سے یہاں پہ آیا ہوں، اب کچھ کام سے باہر جا رہا ہوں، تو لہٰذا میری کوئی جان پہچان نہیں ہے، تو تم کچھ دن کے لیے رکھ لو اسے، جب واپس آؤں گا تو تم سے امانت میں واپس لے لوں گا۔ اس نے اپنا سامان اس کے پاس چھوڑ دیا اور چلا گیا۔ 3 دن کے بعد جب واپس آیا ہے تو واپس آنے کے بعد جب دکان پہ پہنچا اور دکان پہ پہنچ کے اس سے طلب کیا کہ ارے میرا بیگ جو ہے وہ میں نے جو رکھایا تھا وہ مجھے واپس کر دو، تو وہ کہتا ہے کون سا بیگ؟ تم ہو کون؟ میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں ہوں۔ کتنا مومن ہے کہ نماز صبح کے بعد مجمع لگتا ہے باہر، کہتا ہے کون سا بیگ بھائی صاحب؟ اب اس نے جب یہ جملہ سنا تو اس نے سر پکڑ لیا کہ یار پوری زندگی کی جو محنت تھی وہ تو بیگ میں تھی، اور بیگ جو ہے وہ اس طریقے سے کرے تو کیا کرے۔ جب انسان توجہ، جب انسان دنیا کی مشکلوں سے ہار جاتا ہے تو فقط اسے ایک ہی ذات سہارا دیتی ہے، وہ ذات مشکل کشا ہے۔ یہ جملہ خطابت کا جملہ نہیں ہے بلکہ اپنی زندگی میں اتارنے کا جملہ ہے، اس لیے کہ انسان کی زندگی میں اکثر ایسا وقت ضرور آ جاتا ہے کہ جب اسے کوئی مددگار نہیں ملتا، کوئی ہیلپر نہیں ملتا، کوئی مددگار نہیں نصیب ہوتا، تو جب انسان ایسے مرحلے پر پہنچ جائے کہ اسے کوئی راستہ دکھائی نہ دے تو اسے چاہیے کہ اہل بیت سے توسل کرے۔ اہل بیت سے توسل کیا ہوتا ہے؟ ابھی شام کی مجلس میں نے آپ کے سامنے ایک واقعہ ذکر کیا تھا، جو افراد موجود تھے۔ کیا کرتا؟ انجان شہر ہے، مولا کا روضہ سامنے موجود ہے، اس سے اچھی کیا بات ہوگی؟ آیا جالی کے پاس کھڑا ہوا، جالی سے لپٹ کر رو رو کے گریا کرنے لگا، مولا آپ کی وجہ سے میں نے اپنا سارا ساز و سامان بیچ کر آپ کے شہر میں بسنے کے لیے آیا تھا، اور میرا سامان اس طریقے سے رکھایا تھا اور وہ واپس نہیں مل رہا ہے۔ گریا کرتا رہا، پوری رات گریا کرتا رہا، گریا کرتے کرتے ایک مرتبہ تھک کے سو گیا۔ جب سو گیا تو خواب میں اس نے دیکھا کہ مولا خواب میں آئے ہیں اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ جب صبح نمودار ہوگی تو صبح تو شہر کے باہر جا کے کھڑے ہو جانا، اور شہر کے باہر جب تو جا کے کھڑے ہو جائے گا تو تجھے سب سے پہلے جو انسان دکھائی دے گا اس سے اپنا پورے حالات بیان کرنا، وہ تمہیں تمہارا بیگ واپس کروا دے گا۔ اب مرتا کیا نہ کرتا، اس سے اچھی کیا بات ہو گئی؟ مولا نے آ کے خود بیان کر دیا۔ تو جلدی سے اٹھا، صبح کا جیسے ہی سورج نکلنے والا تھا سارے نمازی دکان کے دار کے پاس گئے اور یہ سیدھا شہر کے باہر وہاں کھڑا ہو کے انتظار کر رہا ہے کہ کون آئے گا کون آئے گا۔ تو ایک لکڑ آ رہا ہے، لکڑیاں توڑنے والا، جو اس زمانے میں لکڑیاں توڑی جاتی تھی، لکڑیاں توڑنے والا لکڑ آ رہا ہے کہ جو ہے وہ شہر کے باہر جا رہا ہے۔ اب جب اس نے اس کی حالت دیکھی تو اس نے کہا کہ ارے اس کی حالت کیسی ہے کہ یہ جا کے جو ہے وہ میرے لیے باتیں کرے گا اور مجھے بیگ واپس لا کر دے گا، اسے کیسے بیگ مانگ سکتا ہوں میں؟ اس کی ہمت نہیں ہوئی، واپس آ گیا۔ پورا دن کسی طریقے سے گزارا، رات میں پھر مولا کے حرم میں اور پھر گریا وزاری کرنے لگا کہ مولا جو ہے وہ اسی طریقے کا معاملہ ہے۔ پھر سویا، خواب میں پھر مولا کائنات نظر آئے۔ مولا کہتے ہیں کہ پھر وہی جملہ کہ شہر کے باہر چلے جاؤ، جو سب سے پہلا آدمی دکھائی دے اس سے اپنا بیگ مانگ لے۔ پھر صبح ہوئی، صبح پھر وہاں پہنچا، پھر اسی لکڑہارے کو دیکھا، ہمت نہ ہوئی اس سے کچھ بیان کرنے کی، واپس آ گیا۔ جب تیسری رات آئی ہے تو اب مولا کائنات اس سے کہتے ہیں کہ میں تجھ سے 3 دن سے کہہ رہا ہوں کہ جا کر اس سے اپنا بیگ طلب کر لے، مل جائے گا، تو کیوں نہیں مجھ سے مانگتا؟
اب اس نے پورا ارادہ کر لیا کہ نہیں، جا کے اس سے مانگ لوں گا. اس نے گیا، جا کے اس نے بیگ مانگ لیا. اس نے کہا کیسا بیگ بھائی صاحب؟ اس نے کہا کہ میری ایسی ایسی داستان ہے، میں مولا کے حرم میں پہنچا تھا، میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور پھر میں تمہارے پاس آیا ہوں. جب اس نے ساری داستان سنائی تو اس کے سمجھ میں آ گیا. اس نے کہا کہ اچھا چلو میرے ساتھ. اس نے دکان بتائی. چونکہ نماز صبح کا وقت ہے، صبح نمودار ہو رہی، یہ شہر کے دروازے پر ہے. اب وہ شہر ہماری شہر پرانے نہیں تھے، نجف جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ آباد نہیں تھا. آپ جانتے ہیں، مجالسوں میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ اس دور میں کوفہ جو ہے وہ بڑا شہر ہوا کرتا تھا، نجف سے بھی بڑا شہر کوفہ ہوا کرتا تھا. اسی لیے مولا کائنات نے جب اپنا دارالحکومت منتخب کیا ہے تو وہ نجف کو منتخب نہیں کیا، اس لیے کہ نجف کا وجود ہی نہیں تھا اس وقت. دارالحکومت منتخب کوفہ کو کیا ہے، اور اسی کو بنیاد مانتے ہوئے جناب مختار نے بھی اپنا دارالحکومت کوفے کو بنایا تھا. اس لیے کہ کوفہ اس وقت کا بڑا شہر تھا، نجف تو چھوٹا سا علاقہ. جب مولا کائنات کی شہادت ہوئی، شہادت کے بعد مولا کائنات کو دفن کرنے کے لیے امام حسن امام حسین علیہ السلام لے کر گئے ہیں اور پشت کوفہ پہ دفن کیا ہے شہر کے باہر. تو پھر وہاں سے وہاں کی آبادی شروع ہوئی اور پھر نجف آباد ہونا شروع ہوا. اور آج مولا کائنات کے ہی کا معجزہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج نجف بڑا شہر بن گیا، اور کوفہ جو ہے وہ آپ جو گئے ہیں تو وہ حالات دیکھیں کہ کوفہ کے کیا حالات ہو گئے. اب چھوٹا سا نجف ہے، شہر کے باہر یہ باتیں ہو رہی ہیں. اس نے کہا کہ چلو میرے ساتھ. اب واپس آئے تو دکاندار جو ہے وہ اسی دکان کے پاس کھڑے ہو کے اپنی واضح نصیحت کر رہا ہے. تو یہ جو لکڑ آ رہا ہے اس نے آ کر اس سے کہا دکاندار سے، کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ آج تمہاری جگہ میں لوگوں سے کچھ باتیں کہہ سکوں؟ اب چونکہ ظاہراً تو مومن بنے ہوئے تھے. بہت سارے افراد ہمارے درمیان ایسے ہوتے ہیں کہ جو ظاہراً مومن بنے ہوتے ہیں. ایمان ان لوگوں کے بہکاوے میں نہ آئیے گا، اس لیے کہ شیطان اپنی اصل صورت میں انسانوں کو نہیں بہکاتا، بلکہ مومن کو مومن بن کے بہکاتا ہے، مسلمان کو مسلمان بن کے بہکاتا ہے، دیندار کو دیندار بن کے بہکاتا ہے. ظاہراً تو مومن تھا. اس نے کہا کہ میں بیان کروں؟ ارے آئیے آئیے، بالکل آپ بیان کیجئے. اب اس نے اپنی داستان سننا شروع کی. داستان سنیے گا اور پھر ختم دعا انشاءاللہ. اس نے اپنی داستان بیان کرنا شروع کی. مجمع نماز صبح کے بعد لگا ہوا ہے کہ یہ کون سا شخص ہے کہ جو آ کے کہہ رہا ہے کہ آج میں بیان کروں گا. یہ کیا بیان کر لے گا؟ اب اس نے داستان سنانا شروع کیا کہ اسی نجف میں نے کسی شخص سے قرض لیا تھا. قرض میں نے 100 درہم لیے تھے، اور میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میرے حالات جیسے ہی اچھے ہوں گے تو میں تجھے روزانہ 5 درہم واپس کروں گا. 100 درہم قرض ہے، روزانہ 5 درہم واپس کروں گا. بات طے ہو گئی. طے ہونے کے بعد اس نے روزانہ 5 درہم واپس کرنا شروع کیے. اپنا قرض ادا کر رہا ہے. 10 دن تک یہ 5 درہم اس نے واپس کیے. کتنے درہم ہو گئے؟ اب کھوجا سے زیادہ اچھا بزنس جو ہے وہ اور اچھا جو ہے وہ کیلکولیٹر کون ہو سکتا ہے؟ کتنے؟ 50 درہم. 11ویں دن جب صبح اس کے دروازے پر پہنچا ہے تو اس نے کہا کہ دیکھا تو دروازہ بند ہے. آس پاس والوں سے پوچھا کہ بھائی صاحب یہ کہاں چلے گئے؟ تو انہوں نے بتایا کہ کل رات میں تو ان کا انتقال ہو گیا. اچھا ان کے کوئی رشتہ دار ہوں تو میں تو قرض لیا تھا ان سے، میں وہ قرض واپس کرنے کے لیے آیا ہوں. کوئی رشتہ دار ہو تو بتاؤ تو میں ان کو قرض واپس کر دوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، یہ اکیلے رہتا تھا اور یہ ختم ہو گیا اپنے گھر میں، تو اس کو اٹھا کے دفن کر دیا لوگوں نے. اب کرے تو کیا کرے؟ 50 درہم ابھی بھی باقی ہیں. ویسے اس نے زندگی گزارنا شروع. ایک رات خواب میں دیکھتا ہے کہ محشر کا بازار ہے. محشر کے بازار میں پل صراط ہے. پل صراط ہے کیا؟ وہ راستہ کہ جس کے لیے روایت 3 چیزیں لکھتی ہے: بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، اور آگ سے زیادہ گرم. اسے پار کرنا ہے. ہر طرف آگ کا دریا ہے. یہ کہتا ہے کہ میرے دل میں چونکہ محبت اہل بیت موجود تھی، میں بغیر خوف و ہراس کے اس راستے پر چلنا شروع کر دیا. جب عین بیچ میں پہنچا ہوں پل صراط کے تو میں نے دیکھا کہ وہی شخص کے جس سے قرض لیا ہوا تھا وہ آ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا.
اور ایسے عالم میں کھڑا ہوا ہے کہ سر سے پیر تک اس کے جسم سے آگ نکل رہی ہے، آگ کا بنا ہوا سامنے کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں تجھے آگے تبھی جانے دوں گا جب میرے باقی 50 درہم جو بچے ہوئے ہیں وہ مجھے واپس کرے گا۔ دیکھیے خواب دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی صاحب یہاں کہاں سے میں لے کر آؤں گا 50 درہم، میں تو گیا بھی تھا تمہارے گھر، تمہارا انتقال ہو گیا تھا، کوئی تھا ہی نہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے کچھ سے مطلب نہیں ہے، میرا 50 درہم باقی ہے، وہ دو تو آگے جاؤ۔ اب وہاں کی کرنسی تو جو ہے وہ نیکیاں ہیں، دنیا میں چاہے جیسی بھی کرنسی گزار لو، وہاں کی کرنسی تو نیکیاں ہیں۔ کہنے لگا 50 درہم دو، کہنے لگا کہ نہیں 50 درہم تو ہے ہی نہیں، پھر کیا کرنا ہے؟ کہا تم جو بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، میرے پاس درہم تو ہے نہیں۔ کہا مجھے صرف اتنی اجازت دے دو کہ میں اپنی ایک انگلی تمہارے سینے پہ رکھ سکوں، بس اتنی اجازت دے دو اور پھر میں چلا جاؤں گا، تمہیں راستہ دے دوں گا۔ اس نے کہا کہ تو کیا بات ہے؟ اس نے فوراً اپنا گریبان کھولا کہ لو بھائی رکھ دو۔ اب وہ بیان کرتا ہے کہ جب اس نے اپنی ایک انگلی میرے سینے پر رکھی تو میرے پورے جسم میں ایسی جلن ہو رہی تھی کہ گویا آگ کے دریا میں گر گیا ہوں، پورا جسم ایسے جلنے لگا، اور ایسی جلن تھی۔ اب آپ سوچئے کہ بیان کون کر رہا ہے؟ لکڑہا رہا ہے۔ کہاں بیان کر رہا ہے؟ وہ دکان والے کے پاس بیان کر رہا ہے۔ اور کیا بیان کر رہا ہے؟ خواب بیان کر رہا ہے کہ میں خواب میں دیکھ رہا تھا اس سے جس سے قرض لیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ایسی جلن ہوئی کہ اس جلن کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھل گئی تو عموماً ہوتا ہی ہے کہ جب آنکھ کھلتی ہے تو سب کچھ صحیح ہو جاتا، لیکن جب اس کی آنکھ کھلی ہے تو یہ کہتا ہے کہ وہ جلن میرے سینے میں محسوس ہو رہی تھی۔ جب میں نے اپنا گریبان کھول کے دیکھا ہے تو جو انگلی اس نے خواب میں رکھی تھی وہ نشان ابھی بھی موجود ہے۔ اب اس نے کہا کہ یہ کیسا نشان آ گیا، اس کو کیسے کر سکتا ہوں؟ اس نے جا کر طبیبوں سے علاج کرانا شروع کیا، ہر طبیب سے علاج کرایا، لیکن اس کے بعد بھی درست نہیں ہوا۔ اب جب یہ یہاں تک بیان کیا، جس خاموشی سے آپ سن رہے ہیں اور میں بیان کر رہا ہوں، سوچو وہ خود جب بیان کر رہا ہوگا کتنا سناٹا چھایا ہوگا۔ جب یہاں تک بیان کیا تو ایک مرتبہ چپ ہو گیا۔ اب لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کہنے لگے بتاؤ اس کے آگے کیا ہوا، پھر کیا ہو گیا؟ اس نے کچھ بولا نہیں، اس نے اپنا گریبان کھولا اور کھول کے وہ زخم دکھایا۔ کہنے لگے کہ دنیا کے ہر بھاری سے بھاری طبیب کے پاس میں جا کر علاج کرا چکا ہوں، لیکن میرا یہ زخم بھرنے کا نام نہیں لیتا۔ توجہ، زخم بھرنے کا نام نہیں لیتا۔ اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، جس سے اس نے قرض لیا تھا کیا اس کے قرض کو کھا گیا تھا؟ یہ کیا اس کے قرض کو لے کر بھول گیا تھا اسے؟ جی نہیں، واپس کر رہا تھا قرض۔ واپس کرنے کے بعد، واپس کرنے کے ارادے سے آدھا واپس کر چکا تھا، بقیہ بھی واپس کرنے کے ارادے سے اس کے گھر تک گیا، لیکن سامنے والا جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا تھا۔ اب آپ کی توجہ چاہوں گا اس جملے پہ، وہ انسان کہ جو قرض ادا کرنے کے ارادے سے گھر صاحب قرض کے پاس جا رہا ہے اور اسے اپنا قرض واپس ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور سامنے والا دنیا سے چلا جائے تو اس پر تو پروردگار نے ایسا عذاب نازل کیا ہے کہ اس کا وہ زخم دنیا میں بھر نہیں رہا۔ تو پھر ان افراد کا کیا ہوگا جو کوئی اپنے بھائی کا مال کھا کے بیٹھا ہے، کوئی اپنے دوست کا مال کھا کے بیٹھا ہے، کوئی اپنے گھر والوں کا مال کھا کے بیٹھا ہے؟ ان کا دنیا میں کیا ہوگا اور ان کا آخرت میں کیا ہوگا؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ہاں بتائیے ان کا کیا ہوگا دنیا اور آخرت؟ اسی لیے جب اس نے یہاں تک بیان کیا تو بات ختم ہو گئی، لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اب وعدہ کیا ہوا تھا کہ لکڑہارا جو ہے وہ بیگ دلائے گا، اس کا اس کی صندوق واپس کروائے گا۔ جب یہاں تک بات ختم ہوئی اور لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے تو جس طریقے سے آپ حیرت میں ہیں اس طریقے سے ہر کوئی حیرت میں۔ جو دکان والا دکاندار یہ باتیں سن رہا تھا اس کے دل پر ایسا اثر کیا کہ اس نے اس شخص کو کنارے بلایا اور اس کے حوالے اس کا بیگ کر دیا، اور بیگ کر کے کہتا ہے کہ مجھے نہ دنیا کا عذاب چاہیے نہ آخرت کا عذاب چاہیے، یہ بیگ اور یہ امانت تمہارے حوالے۔
قرض. اب آپ کی توجہ چاہوں گا. روایت کہتی ہے کہ جب شب عاشور آئی ہے تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے سارے اعزاء و اقربا و انصار کو جمع کیا ہے، اور جمع کر کے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کا قرض باقی ہے؟ اگر باقی ہے تو جا کے پہلے قرض ادا کرو، اس کے بعد میرے پاس آنا. امام حسین اپنے اصحاب سے کہہ رہے ہیں کہ ایسے نہیں شہید ہونا ہے، اگر قرض باقی ہے تو جا کے پہلے قرض ادا کرو. اور پھر کہتے ہیں کہ میں تمہیں پیسہ دیتا ہوں، تم جا کے اپنا قرض ادا کر کے آؤ. اگر عزاداری میں پیسہ لٹانے کا شوق ہے تو پہلے یہ دیکھو کہ کسی کا قرض تو تمہارے سر پہ نہیں ہے. اگر بڑی بڑی مجلسیں، بڑی بڑی نیاز کرنے کا شوق ہے تو پھر یہ دیکھو کہ کسی کے قرض، کسی کا پیسہ تو ہماری گردن پہ نہیں ہے، پہلے اسے ادا کرو پھر اسے. آپ توجہ. شب عاشور عجب منظر تھا. آپ دیکھیے کہ ابھی موسم جو ہے وہ بارش ہو رہی ہے، موسم تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا ہے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سوال کرنا چاہتا ہوں، اس ٹھنڈے موسم میں بھی صبح سے لے کر شام تک اگر آپ نوٹس کیجئے اور خود اپنے آپ کا حساب کیجئے تو صبح سے لے کر شام تک آپ نے کتنی مرتبہ پانی پیا؟ اس ٹھنڈے موسم میں بھی انسان کو پیاس لگتی ہے، انسان کا گلا سوکھتا ہے. اور پھر آپ کے ذرا سے جذبات کو میں جو ہے وہ جھنجھوڑنا چاہوں گا کہ کل سے لے کر ابھی تک آپ مجلسیں کر رہے ہیں، چوتھی پانچویں مجلس ہے، کل سے لے کر ابھی تک آپ مجلسوں میں گریا کر رہے ہیں، عزاداری کر رہے ہیں. مولا آپ کی عزاداری کو قبول فرمائیں. لیکن میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، جب مجلسوں میں بیٹھ کر اہل بیت کا مصائب سنتے ہو، کربلا والوں کا مصائب سنتے ہو، اور بلند بلند آواز سے گریا کرتے ہو، اور مجلسیں ختم ہو جاتی ہے، اور جب مسجد یا امام بارگاہ کے باہر جاتے ہو تو سب سے پہلے پانی جا کر پیتے ہو کہ نہیں پیتے ہو؟ کیوں پیتے ہو پانی؟ اس لیے کہ جب انسان بلند بلند آواز سے گریا کرتا ہے تو اس کا گلا سوکھ جاتا ہے اور اسے پانی پینے کی ضرورت ہوتی ہے. ہائے 3 دن کے بھوک و پیاس ہے، اور اہل حرم ہے، کبھی اکبر کا ماتم کر رہے ہیں، کبھی عباس کا ماتم کر رہے ہیں، کبھی اون محمد کا ماتم کر رہے ہیں، کبھی قاسم کا ماتم کر رہے ہیں. اور آپ انصاف سے بتائیے، یہ اصحاب حسینی اور یہ لشکر حسینی ہے کہ جس میں جہاں جوان موجود ہے وہیں 4 برس کی سکینہ بھی موجود ہے، وہیں 6 مہینے کا علی اصغر بھی موجود ہے. جتنی پیاس سکینہ کی ہے ویسی ہی پیاس علی اصغر کی ہے. اور روایت تو یہاں تک کہتی ہے کہ جب شب عاشور آئی ہے تو جناب سکینہ اپنے بھائی علی اصغر کے جھولے کے قریب بیٹھی ہوئی اپنے بھائی علی اصغر کو غور سے دیکھ رہی تھی، اپنے بھائی علی اصغر کی حرکتوں کو جو ہے وہ ملاحظہ کر رہی تھی. لیکن روایت یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے دیکھا کہ علی اصغر کا بدن جو ابھی تک حرکت کر رہا تھا ایک مرتبہ حرکت کرنا بند کر دی علی اصغر نے. اب سکینہ نے جب غور کیا تو کیا دیکھا کہ پورے بدن نے حرکت کرنا بند کی ہے، صرف ہونٹ ہیں کہ جو کبھی کھل رہے ہیں اور کبھی بند ہو رہے ہیں. ایک مرتبہ جناب سکینہ اٹھتی ہیں اور اٹھنے کے بعد تمام بیویوں کے خیمے میں جاتی ہیں اور ہر بیوی کے خیمے میں جا کر سوال کرتی ہیں، اے بیویوں ذرا اپنے خیموں کو تلاش کرو، اگر تمہارے خیمے میں چند قطرے آب بھی بچا ہوا ہے تو وہ مجھے دے دو، اس لیے کہ اب بھی اگر میرے بھائی علی اصغر کو پانی نہ ملا تو میرا بھائی دنیا سے چلا جائے گا. جناب سکینہ کہتی ہیں کہ خیموں میں تلاش کرو، لیکن کوئی روایت نہیں لکھتی کہ جناب سکینہ کو شب عاشور پانی ملا ہے. یہی شب عاشور ہے، ایک روایت سن لیجئے اور ختم دعا، یہی شب عاشور ہے کہ جس میں جناب زینب اپنے بھائی سے سوال کرتی ہے، اے بھیا کل شہادت کا دن ہے، اے بھیا کل قربانی کا دن ہے، کیا تم نے اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب جنگ کا میدان ہو تو تمہارے اصحاب تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں. ارے یہ جملہ جب شہزادی نے کہا تو کسی صحابی نے سن لیا، جا کر اپنے عزہ سے کہتا ہے کہ ارے تم آرام کر رہے ہو اور رسول کی نواسی علی کی بیٹی کو ہماری وفاداری پر بھروسہ نہیں ہے. ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی، اے مولا خیمے سے باہر آئیے. جب مولا خیمے سے باہر آئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ تمام اصحاب اپنی اپنی تلواریں اپنے گردن پہ رکھے
رکھے ہوئے آواز دے رہے ہیں، اے مولا ہم نے سنا ہے کہ آپ کی بہن کو ہماری وفاداری پہ بھروسہ نہیں ہے، آپ ابھی اجازت دیں تو ہم اپنی اپنی گردنیں اپنی تلواروں سے الگ کر دیں۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا ہماری اس مختصر عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی شیعہ نادر قرار ہوں ان کی جان مال عزت آبرو صحت رزق کی حفاظت فرما۔ پروردگار صاحب خانہ کے رزق و روزی میں برکت و وسعت عطا فرما۔ پروردگار صاحب خانہ میں جو مریضاں ہیں پروردگار انہیں جلد سے جلد شفا کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا جن کے والدین موجود ہیں ان کا سایہ ان کے بچوں پر قائم فرما، جن کے والدین دنیا سے گزر چکے ہیں انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین خصوصاً صاحب خانہ کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا روضات مقدسہ خصوصاً روضات عراق و شام کی حفاظت فرما، جنت البقیع کے تعمیر کے انتظام فراہم فرما۔ مولا واقع امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔